علیکم، میں ہوں کرن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرن خان آفیشل۔ میری آج کی مہمان شخصیت جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔ جی ہاں، محترمہ نگار نذر صاحبہ نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون کارٹونسٹ ہیں۔ نگار نذر صاحبہ نے 30 کتابیں انہوں نے لکھی ہے۔ آپ کا نام BBC کے 100 گلوبل وومن میں کی لسٹ میں شامل ہے جنہوں نے اپنے شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کورونا کے دنوں میں نیٹ اینڈ کلین پاکستان کے لیے بہت ان کی کاوشیں قابل ذکر ہیں اور گوگی اسٹوڈیوز کی وہ فاؤنڈر ہیں۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محترمہ نگار نذر صاحبہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ نوازش۔ جی، گفتگو کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہے وہ پری میڈیکل آپ کری تھی، آپ لیکن آپ چھوڑ کر پری میڈیکل چھوڑ کر آپ نے فائن آرٹس چوز کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہے، اور گو کہ میرے نمبر اچھے آ جاتے تھے اور میں کلاس میں ٹاپ 3 میں آتی تھی، لیکن مجھے زیادہ شوق تھا فائن آرٹس پڑھنے کا اور آرٹ کرنے کا۔ کچھ خاندان میں بھی اس کی روایت تھی، کیونکہ میرے خاندان میں میرے ماموں پینٹ کرتے تھے، میری خالاس پینٹ کرتی تھی، تو کچھ جینز میں بھی تھا۔ اور میں بھی یہی کرتی تھی کہ جب میں بور ہوتی تھی کلاس میں، سائنس کی کلاس میں، اور ٹھیک ہے باٹنی زولوجی پڑھ رہے ہیں، تو میں کتابوں کی سائڈ پہ جو اسپیس ہوتی ہے نا، اس میں ڈرائنگ کر رہی ہوتی تھی، ڈوڈلنگ کر رہی تھی ہوتی تھی۔ تو پھر جب ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ میں نے کہا یہ میرا فیوچر تو سفید کوٹ اور اسٹیتھوسکوپ نہیں ہونا چاہیے، میرا خیال ہے میں کچھ آرٹ میں کروں جو کہ، تو پھر میں نے اجازت لی، اور اجازت لے کے 1 سال کے لیے میں نے کہا صرف مجھے 1 سال کے لیے وہ کرنے دیں جو میں کرنا چاہتی ہوں، اپنے والدین سے کہا۔ تو انہوں نے کہا اچھا صرف 1 سال۔ اس کے بعد میں نے کبھی پیچھے دیکھا ہی نہیں کیونکہ میرے مارکس بھی اچھے آتے رہے اور میں اپنے شوق کی چیز کرتی رہی۔ لوگ جو ہے وہ اپنی شاعری اور مصوری اور مختلف دوسرے طریقوں سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے احساسات اور دل کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ کارٹونز کا ذریعہ اختیار کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ڈرائنگ کرتے کرتے ایک پوائنٹ آیا گریجویشن کے بعد، تو چونکہ میں کامکس پڑھنے کی بہت شوقین تھی، تو میں نے کہا کہ اب مجھے بھی یہی کرنا چاہیے، تو میں کامک آرٹ سیکھوں تو پھر میں اس شعبے میں آگے بڑھ سکوں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن پھر معلوم ہوا کہ کوئی ایسا اکیڈمی یا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ کسی کالج میں نہیں تھا جہاں کہ کامک آرٹ پڑھائی جائے یونیورسٹی میں یا اس لیول پہ، اور یہ کہ یہ اسکل کو باقاعدہ طور پہ سکھایا جائے۔ تو پھر ایسے میں نے جب ٹیچر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، روز ایک کارٹون بنا لیا کریں ایز سمپل ایز دیٹ۔ تو میں نے کہا کہ اچھا پھر میں خود ہی کچھ کرتی ہوں، اور میں ایک وہ تھی، ایک شیلف تھی، اس پہ کتابیں پتلے پتلے جرنل سے رکھے تھے کارٹوننگ پہ راد ٹیلر کے، تو میں ایک بورو کرتی تھی اور اس کو بالکل نوٹس بنا کے، اور پھر میں اگلا بورو کر لیتی تھی، 2-4 تھے تو وہ میں نے سارے پڑھے، اور پھر میں نے تخلیق کرنا شروع کیا۔ کارٹونز تو میں ویسے بھی روز ہی بنا رہی تھی، کیونکہ علی امام جو میرے ٹیچر تھے، جو وہاں کے پرنسپل بھی تھے آرٹس کاؤنسل کے، تو انہوں نے کہا بس تم ایک روز کارٹون بنا کے مجھے دکھا دیا کرو۔ تو پھر وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، نوٹس بھی ساتھ ساتھ کرتی رہی میں، اور اس طرح سے کرتے کرتے بس راستہ کھل گیا جب اخبار نے کھلا اور بنا، وہ مطلب پبلیکیشن میں آیا اور وہ کارٹونسٹ ڈھونڈ رہے تھے، تو پھر میرا نام کسی نے لیا اور پھر میں نے وہاں جا کر کارٹونس بنانے شروع کر دیے۔ میں سمجھتی ہوں میں نے زیادہ تر تجربے سے سیکھا، بہت بعد میں آ کے میں نے پھر آن لائن کورس وغیرہ کی۔ آپ جو ہے وہ آپ کے جو کارٹونز ہیں ان کا مرکزی کردار گوگی ہے۔
گوگی کون ہے اور اس کا کیا کردار ہے اور وہ کیا سوچتی ہے؟ آپ اس بارے میں ہمارے ویورز کو تھوڑا بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر کامک سٹرپ کا ایک مرکزی کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے پی نٹس ہے، جیسے گارفیلڈ ہے، جیسے گیمبلز ہیں، جو بھی ہم فورن کامک سٹرپس دیکھتے ہیں اس میں ایک سینٹرل کیریکٹر ہوتا ہے. تو میں بھی جو یہاں کے اخبار پڑھا کرتی تھی، پاکستانی اخباروں میں باہر کے کارٹونز اور کامک سٹرپس چھپتے تھے. اس زمانے میں ٹارزن چھپا کرتا تھا. تو میں کہتی تھی کہ سب نے کردار بنائے، خواتین میں یعنی خاتون کا کوئی کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس صنف نازک کا کوئی کردار نہیں ہے. تو میں نے کہا میں بناتی ہوں ایک فیمیل کیریکٹر، اور اس وقت پھر گوگی تخلیق ہوئی. اس طرح سے گوگی کون ہے، کیا ہے؟ گوگی ایک ایوریج پاکستانی لڑکی ہے جو بہت پر اعتماد ہے اور جو بہت وٹی ہے اور ہر چیز کا ایک حل ڈھونڈتی ہے اور اس کا ایک لائٹر سائڈ دکھاتی ہے. یعنی وہ عکاسی ان نوجوان لڑکیوں کی کرتی ہے جو کہ کچھ کر گزرنا چاہتی ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اور کچھ اچیو کرنا چاہتی ہیں. یہ ہے گوگی کا ایک سینٹرل کیریکٹر. آپ کے کارٹونز جو ہیں وہ روایتی جنرل رولز کو ایکسپلین کرتے ہیں اور پاکستان کی عام عورت کی زندگی اور اس کے جو گھریلو تجربات ان کی عکاسی کرتے ہیں. تو آپ کو کس چیز نے ان ایشوز پر اور ان تھیمز پر کام کرنے کے لیے آپ کس طرح سے انسپائر ہوئی، اور اس سلسلے میں آپ کو کیا چیلنجز کے فیس کرنا پڑے؟ وہ کون سے چیلنجز تھے جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں عکاسی تو ہر تخلیقی ہر کریٹو پرسن جو ہے، ہر تخلیق کرنے والا شخص جو ہے اپنے ماحول سے ہی کرتا ہے نا. تو جو خواتین کے مسائل یا خواتین کی ہوتی ہے ایک تجربے اور چیلنجز اور مشکلات، تو میں نے تو اپنے اطراف دیکھ کر وہی ہینڈل کرنے تھے. میں نے یعنی گوگی چونکہ ایک نمائندہ بن گئی تھی نا، ایک خواتین کی آواز بن گئی تھی، خواتین کا نمائندہ بن گئی تھی. اور یہ 1972 کی تہائی یعنی اس تہائی کی وقت کی بات ہے. تو اس وقت جو ہے نا زیادہ تر، اور اب بھی میں کہوں گی، سیاسی کارٹونز بنتے ہیں جو ایڈیٹوریل پیجز پہ چھپتے ہیں. تو یہ جو کامک سٹرپ کا ایک فارمیٹ ہے، یہ جانرا جو ہے یہ کوئی نہیں اتنا کر رہا تھا پاکستان میں. اور جب میں نے شروع کیا تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ہر ایک جو چیلنج ہے پاکستانی خواتین کا، جیسے کہ میں اس کو ساب سٹوری بناؤں، ایک افسوسناک، اور وہ بناؤں کارٹونز کے ذریعے، کیوں نہ اس کا ایک لطیف سائڈ کو اجاگر کیا جائے. تو اس وقت پھر میں نے مسائل تو ایڈریس کیے لیکن ایک مذاق خیز انداز میں، تاکہ وہ ذرا ہضم ہو جائے. بہت خوب. اور آپ جو ہے وہ آپ نے اپنے کارٹونز کو بہت جدت سے استعمال کیا ہے. آپ نے کبھی آپ ہاسپٹلز میں ہیں، کبھی سکولز میں، کبھی بسوں پر آپ کے کارٹونز ہم دیکھے ہیں ہم نے. تو اس کے بارے میں آپ بتائیے. ہوا یہ کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھی اور پھر میں پروفیشنل لائف میں آئی، میرا ایک کیریئر سٹارٹ ہوا. اس کے بعد پھر جب میری شادی ہوئی، اور وہ بھی ایک ڈپلومیٹ شخصیت سے، تو پھر وہ ایز اے فارن سروس کے آفیسر جگہ جگہ پوسٹ ہوتے تھے. اور وہ ظاہر میرے کیریئر میں ایک تسلسل جو تھا وہ بریک ہو جاتا تھا. تو اس لیے پھر میں اپنے آپ کو ری انوینٹ کرتی تھی. جب واپس آتے تھے ہم پوسٹنگ سے تو میں کہتی تھی اب کیا کریں. ہر دفعہ اخبار میں جاب تو مل ہی جاتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ جانرا کم ہوتا گیا، ختم ہوتا گیا، اور سیاسی کارٹونز کو زیادہ پروموٹ کیا گیا، انہی کو جگہ دی گئی. اور میں تو کامک سٹرپس بناتی تھی، یعنی کہ روزمرہ زندگی پہ ایک لطیف ایکسپریشن. تو پھر میں نے بہت ساری کامک سٹرپس بنائی اور بہت عرصے تک، سالوں تک، کئی دہائیوں تک چھپتی بھی رہی ہیں.
لیکن پھر میں نے کہا کچھ نئی چیز ہونی چاہیے, کوئی نیا کام ہونا چاہیے. تو پھر میں نے بسز جب آئی, پبلک بسز نہیں آئی ہمارے شہر میں اسلام آباد میں, تو میں نے کہا کتنا مزہ آئے اگر اس پہ گوگی کا کارٹون لگاؤ. اور جب میں نے کسی سے بات کی, ان کا یس ہم تو گوگی کو فالو کرتے ہیں, گوگی کے فین ہیں, اور آپ بنائیں, لیکن آپ بنائیں کیا تشدد پہ, خواتین پہ جو تشدد ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ٹاپک ہے. ہمیں تو اسی پہ چاہیے, کیونکہ ہمارے مینڈیٹ پہ یہ ہے کہ خواتین پہ تشدد جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی ایک اویئرنیس پیدا کریں. تو پھر میں نے پہلی بس جو بنائی وہ اس موضوع پہ بنائی. بہت مشکل تھا کیونکہ میرے کارٹون وہ کہتے کہ نہیں ہمیں ذرا ہارڈ ہٹنگ چاہیے. تو پھر فائنلی ایک ہارڈ ہٹنگ کارٹون بنایا جو ایکسیپٹ ہوا, اور وہ بس کی دونوں سائڈز پہ لگا, اور بہت بہت اس کی ریچ تھی عوام الناس کے لیے جو سڑکوں پہ جا رہے ہیں, گاڑیوں میں چل رہے ہیں, دکاندار, موٹر سائیکلسٹ, یعنی ہر ایک کی نظر میں وہ بس آتی تھی. کلرفل بھی بہت تھی, اور اس میں میسج بھی ذرا مزے کا تھا. اور پھر اس کے بعد جب بسیں 1 کی 2 کی 3 کی 13 بسیں بنی مختلف موضوع پہ, یعنی کہ بچوں کی حقوق پہ, انوائرمنٹ پہ, ماحولیات پہ, گڈ گورننس پہ بنی, اور خواتین کی تعلیم پہ بنی. یعنی کہ 13 موضوع پر جب میری بسیں بنی تو پھر لاہور میں ان کو بہت اچھا لگا, ان کا لاہور میں بھی بنائیں, 3 بسیں وہاں بنائیں. پھر گجر خان اور بڑی امام جو یہاں پہ اسلام آباد میں ایک سٹاپ لاسٹ میں آتا ہے, اس کے لیے بھی ہم نے وینز بنائی. تو جو بھی اسپانسر تھا وہ کہتا تھا ہمیں جی اس ٹاپک پہ بنا کے دیں. تو یہ سلسلہ ہوا, ٹھیک ہے, بسوں کا. پھر جب اس سے تھوڑا سا بریک لینا چاہا تو پھر میں نے کہا ہاسپٹل میں جو اتنی دیر دیر تک لوگ بیٹھتے ہیں ویٹنگ رومز میں, بور ہو رہے ہوتے ہیں, تو کیوں نہ کارٹونز کے ذریعے ان کو میسج دیا جائے کہ آپ یہ کریں تو بہتری ہوگی صحت کے لیے, اور یہ نہ کریں تو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے لیے. اس حوالے سے پھر میں نے بچوں کے سب سے بڑے ہاسپٹل پمز میں جو اسلام آباد میں ہے 22 میورلز لگائے. تو وہ ہوا. تو میں یعنی کہ ایک پلیٹ فارم سے ہٹ کے دوسرا پلیٹ فارم سے ہٹ کے تیسرا پلیٹ فارم, پھر جب زیادہ سیریس ہوئی تو سوچا بھئی اتنے ایشوز ہیں تو کیوں نہ اب کتابوں پہ آیا جائے. تو پھر میں نے کتابیں بنانی شروع کی, 1 بنائی, 2 بنائی, 3 بنائی, اور اب میری 30ویں کتاب تیار تقریباً ہو گئی ہے. اگلا سوال میرا یہی تھا آپ سے کہ آپ نے 30 کتابیں آپ نے لکھی ہیں, آپ مصنفہ ہیں 30 کتابوں کی, اتنی کتابیں آپ نے لکھی ہیں, اور کیا ان کی ٹاپکس ہر ایک کتاب کا دوسرے سے ڈفرینٹ تھا, اور کیا اور اس میں بچے بھی اور خواتین بھی اور سب لوگوں کے لیے الگ الگ ان کے موضوعات تھے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کتابیں تھیں کچھ ایسی تھیں جو کہ میں نے لکھی بھی ہیں اور السٹریٹ بھی کی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو کہ لوگوں نے لکھی اور انہوں نے کہا ہمیں اس میں آپ السٹریشنز بنا کے دیں. تقریباً 10-12 وہ ہیں, اور باقی جو ہیں وہ میں نے ہی تخلیق کی ہیں, یعنی میں نے ہی تخلیق بھی کی اور میں نے السٹریٹ بھی کی. اب میں نے شروع کیا تھا اس سے گوئنگ گوگی, یعنی کہ روز مرہ زندگی پہ جو کارٹونز ہیں گوگی کے, وہ اس کتاب میں پہلے 1 بنی, پھر 2 بنی, کیونکہ اخبار کے لیے تو کارٹونز بناتی رہتی تھی. لیکن جب اتنے بہت سارے جمع ہو گئے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان کو ہم اس میں ڈالتے ہیں کتاب کی شکل میں. تو یہ آپ دیکھ لیں گے یہ کچھ ایسے کارٹونز ہیں جو کہ بغیر الفاظ کے ہیں, تو یہ ان میں سے ہیں. اور بہت سارے کارٹونز ایسے ہیں جن میں بہت کم لکھا ہوا ہے لیکن کلرفل ہیں. مثلا یہ ہے عورتوں کی تعلیم پہ, آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں باقی عورتیں مٹکوں میں پانی بھر کے لاتی ہیں, لیکن گوگی کے سر پر کتاب ہے تو کون خوش ہے یہ آپ کو خود ہی ان کا ایکسپریشن دیکھ کے پتہ لگ جائے گا. تو اس طرح کی گوگی کے مجموعے 3 کے 4 تو یہی ہیں. اور پھر باقی اب کارٹونز ایسی چیز ہے جو بچے بھی دیکھتے ہیں, بڑے بھی دیکھتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں, اور اس میں کوئی میرا خیال ہے قید نہیں ہے موضوع کی. البتہ کئی دفعہ بچوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن آج کل کے بچے بہت سمارٹ ہیں, وہ سب سمجھ لیتے ہیں.
تو یہ کارٹونز کی کتابیں بنی. پھر ماحولیات پہ یہ کتاب بنی کوڑے کا جن, یہ بہت پاپولر ہوئی. اس کتاب میں یہ صفائی, صحت اور صفائی پہ یہ کتاب بنی. اور یہ چونکہ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوڑے کا جو وہ ہے نا ڈسپوزل, اس کا مسئلہ ہے, اور ہمیں ہر جگہ کوڑا نظر آتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو گڑبڑ ہے, تو کیوں نہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ آپ کوڑا نہ پھینکیں, زمین پہ نہ پھینکیں, کوئی بن میں ڈال دیں, اور ورنہ آپ ماحول کو گندا کریں گے. اور میرا فیوریٹ صفحہ اس کتاب کا یہ والا ہے, آپ دیکھ رہی ہیں, پتہ نہیں آپ کو نظر آ جی رہا ہے جی یا نہیں. بالکل یہ بالکل نظر آ رہا ہے. گھر سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ کھیلنے کی جگہ ہی نہیں رہتی, کوڑا ہی کوڑا ہے, کوڑا جن میں بنتا جا رہا ہے. تو یہ جب بھاگ کے اتنے لش گرین جنگل میں پہنچتے ہیں, آپ دیکھ لیں گے یہ جانور کھڑے میں, سب جانور کہہ رہے ہیں تم نہیں آ سکتے گا, اور ان کے ہاتھ میں پلے کارڈ ہے, آپ پڑھ سکتی ہیں کہ کیا لکھا ہے اس پہ. شاید آپ کا اپوزٹ آ رہا ہو, تو اس پہ لکھا ہوا ہے انسانوں کا بہت داخلہ منع ہے. اچھا. تو ماشاء اللہ. یعنی یہ ایک بہت پاورفل میسج ہے کہ جانور کہتے بالکل. نہیں آپ لوگ نہیں آ سکتے, آپ گڑبڑ کرتے ہیں, سب گندا کر کے چلے جاتے ہیں, ہم نہیں آپ کو یہاں داخل ہونے دیں گے. لیکن کہانی پازیٹیو نوٹ پہ ختم ہوتی ہے, اور باقی پھر سب لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ہمیں اور پھر اینڈ میں یہ بچوں کے لیے پیجز ہیں کلر کرنے کے لیے, یہ بھی ماحولیات پہ ہیں. اور یہ کتاب بہت پاپولر ہے, اور یہ کتاب اتنے لوگوں نے اسپانسر کر کے بچوں میں بانٹی ہے. اور اس میں ایک گیم بھی ہے جو کہ بورڈ گیم ہے, اور یہ بھی ماحولیات پہ ہے, یہ والا بورڈ گیم. اور اس کتاب پہ تھیسس لکھا ہے ایک یونیورسٹی نے, قائد اعظم یونیورسٹی نے اس کتاب پہ تھیسس لکھا ہے کہ یہ کیا اس کی خصوصیت ہے. اچھا پھر اور آپ کو کتابیں دکھا دیتی ہوں, ورنہ تو ایک ہی کتاب پہ ہم رہ جائیں گے. یہ ہے حقوق نسواں. اچھا سب کتابوں کا فارمیٹ جو ہے نا اس طرح سے ہے, ہر کتاب میں کارٹونز ہی کارٹونز ہیں, اور ہر صفحے پہ یعنی ایزی ٹو ریڈ ہے, ریئلی ایزی ٹو ریڈ. اور یہ ہے جی بچیوں کی تعلیم پہ کتاب, یہ ہے علم کی دولت. اس کے پیچھے ایک بڑی زبردست سچی کہانی بھی ہے, اگر ٹائم ہوا تو وہ سنا دیں گے آپ کو. پھر یہ ہے جی جی. انتہا پسندی پہ, مہمان اجنبی سے ہوشیار, یعنی جو بچوں کو اچھا. پھانس لیتے ہیں اور پھانس کے پھر ان سے غلط کام کرواتے ہیں, یہ اس پہ مبنی ہے. یعنی یہ وہ ٹاپکس ہیں جو کہ, اور وہ ایشوز ہیں جو کہ ہمارے سوسائٹی میں موجود ہیں. اور اگر بچوں بالکل کو شروع سے ہی سینسٹائز کیا جائے تو کم از کم ان کو یہ جی پتہ لگ جاتا ہے, صحیح اور غلط کا فرق پتہ لگ جاتا ہے. تو بالکل. یہ میرا ایم ہے. اور یہ آپ تو بچوں میں بہت مقبول ہوں گی, مطلب یہ صرف ایک لیکچر نہیں, لیکچر کے ذریعے شاید وہ میسج اس طرح سے اتنا افیکٹولی ان تک نہ پہنچے جتنا کارٹونز کے ذریعے پہنچے, اور ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرے اس میں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ابھی ہم نے حالیہ 14 اگست سے شروع کیا تھا, ہم نے بچوں کو پاکستانی بچوں کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ہم نے اوپن کیا تھا یہ گفٹ اسکیم کتابوں کی, ان نادار بچوں کے لیے جو پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں, جن کے ہاتھوں میں کبھی کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں آئی. تو ہم نے ان ویلفیئر اسکولز, گیراج اسکولز, اور یہ جھگیوں میں جو اسکول لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں, ہم نے ان کو آفر کیا کہ آپ آئیں اور گوگی اسٹوڈیوز کی طرف سے یہ تحفہ بچوں کے لیے لیں. اور اتنے آئے لوگ, اتنے آئے, ہمیں 2 سیشنز کرنے پڑے, اور ہم نے 60,000 60,000 بچوں تک یہ کتابیں پہنچائی ہیں. ہمارے فیس بک پہ ہر ہفتے تصویریں ویڈیو آ رہے ہوتے ہیں ان اسکولوں سے, مسکراتے بچوں کی طرف سے, کہ وہ ان کو یہ کتابیں مل رہی ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ ہماری جو کتابیں ہیں وہ بلوچستان کے صحرا میں جو اونٹ کی لائبریری ہے, اونٹوں کی لائبریری ہے, اس پہ اونٹ جی. لے کے جاتے ہیں یہ کتابیں, اور بچوں کو گاؤں گاؤں میں دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ہفتے بعد ان سے لیتے ہیں. تو یہ اونٹوں کی لائبریری کے پہ گئے ہیں, چنگچی کی لائبریری پہ گئے ہیں, رکشا کی لائبریری پہ گئے ہیں,
جو میرا فیس بک ہے گوگی اسٹوڈیوز کے نام سے, اس پہ یہ دیکھی جا سکتی ہیں. لیکن جی جی اپنی جو لیٹسٹ کتاب ہے اس کو میں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ ان قریب لانچ ہونے والی ہے, اور یہ ہے اس موضوع پہ اچھا جو کہ بہت برننگ ایشو ہے, اور وہ ہے کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ اور انوائرمنٹ. بالکل. آپ نے کورونا کے دنوں میں اس پہ نیٹ اینڈ کلین پاکستان اور اس کے اوپر کام کیا آپ نے. جی ابھی یہ گلوبل وارمنگ اور یہ سارا. جی, اور وہ کتاب یہ ہے, اچھا میرے شجر کی کتاب, اور اس کا آپ شیپ دیکھ رہی ہیں, اور یہ اس کا اندر کے ایک آدھ صفحہ میں دکھا سکتی ہوں. اور یہ سب کتابیں اویلیبل ہیں, اگر کوئی لینا چاہے تو یہ ہمارا ای میل پہ لکھ دیں, ای میل ایڈریس پہ, اور یہ کتابیں ان کو مل سکتی ہیں. یہ جو میں نے ابھی 7 کتابوں کا سیٹ دکھایا ہے یہ بھی مل سکتا ہے. یہ جو لیٹسٹ کتاب اب انشاءاللہ اس کی رونمائی ہوگی اگلے مہینے میں, تو یہ بھی ان کو مل سکتی ہیں. اور اس کا ایڈریس بھی بہت سمپل ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے آپ کے سے ای میل کے ذریعے آپ رابطہ آپ سے ہو سکتا ہے, ای میل اور پہ اس کے ہو علاوہ سکتا ہے, فیس فیس بک بک پہ ہو سکتا ہے, انسٹاگرام پہ ہو سکتا ہے. یہ اسٹوڈیوز کے سارے نام سے. ہاں سوشل ہینڈلز آپ اسکرین پہ بھی لگا سکتی ہیں, ورنہ بہت آسان ہے. ورک WOR کے work.gogistudios@gmail.com یہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس پہ ہمیں لکھیں, اور ہم پھر وہ سمپل ہے, پروسیس سمپل ہے. وہ ان کو ہم کوریئر کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں, اس کی ایک قیمت ہے, اور یہ ساری قیمت اکٹھا کر کے پیپل ریسیو دیم ایٹ ہوم, ان کو گھر بیٹھے بیٹھے ڈور اسٹیپ پہ مل جاتی ہیں یہ کتابیں, اور بے شمار گئی ہیں, بے شمار, بے حساب. ٹھیک ہے, اور یہ آپ بیرون ملک ڈیلیوریز بھی اگر باہر سے کوئی منگوانا چاہے تو جی, وہ بھی ہم آپ نے بھیج دیتی ہیں, امریکہ بھجواتے ہیں؟ بھیجی ہیں, انگلینڈ بھیجی ہیں, مڈل ایسٹ بھیجی ہیں. اسی ای میل ایڈریس پہ ہمیں لکھیں, پھر ہم ان کو ٹھیک کوریئر کر دیتے ہیں, جی. اس میں فنڈس ٹرانسفر ہونے کے بعد, اور کوریئر کا چارجز کے ساتھ ہم ان کو کوریئر کر دیتے ہیں. یہ ابھی ہم اپنی ڈسکرپشنز میں بھی یہ مینشن کر دیں گے, آپ کا فیس بک پیج گوگی اسٹوڈیوز اور آپ کا ای میل, جی اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے یا منگوانا چاہے تو. جی, ویلکم, موسٹ ویلکم. یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے اپنے اس کام کو پروموٹ کرنے کے لیے بیرون ملک بھی جو ہے وہ دوسرے ممالک کا دورہ کیے ہیں, اور آپ نے کامک رائٹرز اور کارٹونسٹ جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے, اور آپ لوگ مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ کیسا تجربہ ہے آپ کا, اور اس بارے میں بتائیے آپ. جی, یہ ہوتے رہتے ہیں جی. پہلے تو بہت ہوتے تھے, لیکن اب کرونا کی وجہ سے ذرا یہ فیسٹیولز کم ہو رہے ہیں. ادبی میلے یا کارٹون ایگزیبیشنز اینڈ کمپٹیشنز اور جیوریز, تو میں کوئی 7-8 ملکوں میں گئی ہوں بلاوے پہ, اور اس میں جیوری, کئی دفعہ جیوری میں نے کی ہے, کئی دفعہ اپنا کام بھی ایگزیبٹ کیا, یا لیکچرز دیے, یا پریزنٹیشن دیے. پھر جب میں امریکہ گئی تھی تو وہاں تو میں اپنی پروفیشنل اپ گریڈنگ کے لیے گئی تھی, لیکن وہاں بھی میں نے بہت سے لیکچرز دیے, ایگزیبیشنز کی, اور ٹاکس دی. اور میں سمجھتی ہوں اس سے کم از کم پاکستان کی ایک امیج میں بہتری آتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذرا امپریشن اور ہوتے ہیں, لیکن جب آپ فیس ٹو فیس ایک ایسے کریٹو پرسن سے ملتے ہیں اور کوشچنس پوچھتے ہیں, تو پھر اور ایگزیبیشن دیکھتے ہیں کارٹونز کی, اور کتابیں بے شمار ایگزیبٹ اویلیبل ہوتی ہیں بک سائننگ کے لیے. اور اسی طرح سے اس پہ بھی یعنی جو یہ ہم نے بک سائننگ کی تھی, تو وہ جرمنی میں بھی ایک اس پہ میری ایگزیبیشن ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا آپ ہمارے بچوں کو لیکچر بھی دیں, آپ ہمارے بچوں کو کارٹونز دکھائیں, بنائیں. تو میں نے کہا کہ مجھے جرمن نہیں آتی, بچوں کو انگلش نہیں آتی, تو لیکن کارٹونز کے ذریعے ڈرا کر کے اور اینیمیشن ہم نے کیا ہوا ہے. اوہ, اتنا انجوائے کیا تھا بچوں نے, اور اتنے وہ ہنس رہے تھے کہ بڑے جو ان کی ٹیچرز اور پیرنٹس تھے وہ چاروں طرف اکٹھے ہو گئے کہ یہ کتنی زبردست چیز ہے کہ
یہ کتنا اچھا ہے کہ بچے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں محض تصویروں سے. تو اس لیے آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ میرا ہے ارادہ پروگرام کہ میں اسپین بھی آؤں, کیونکہ ایک انویٹیشن آیا تو ہے. اب دیکھیں 2022 میں اگر میں آئی اسپین تو آپ سب کو دعوت ہے آنے کی, ایگزیبیشن پہ اور ٹاک پہ اور لائیو کارٹون ڈرائنگ پہ. انشاءاللہ. آپ نے ابھی حالیہ بھی آپ کا ایک دورہ رہا اسپین کا, آپ نے وزٹ کیا یہاں پر, کیسا رہا اس کے, اور آپ کا یہاں پہ انٹریکشن جو آرٹسٹ کے ساتھ ہوا, اور اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. جی میں آئی تھی, میں تو آئی تھی سیاحت کرنے, لیکن ہمارے امبیسڈر صاحب راٹھور صاحب اور کونسل جنرل صاحب علی عمران صاحب کو چونکہ میرے کام کے بارے میں پتا تھا تو انہوں نے دعوت دی آنے کی. لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ میں ملنا چاہتی ہوں کارٹونسٹ سے جو اسپین کے کارٹونسٹ ہیں, میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. اور کیونکہ میں ایک شو کرتی ہوں لٹریچر فیسٹیول کے لیے, ادبی میلے کے لیے, اور اس میں کارٹونسٹ کو انٹرویو کرتی ہوں. تو میرے پینل پہ کبھی اسپین کے کارٹونسٹ نہیں آئے ہیں, تو کیوں نہ میں ان سے ملاقات کروں. اور میری ملاقات ہوئی اور بہت مزہ آیا. ہم نے منصوبے بنائے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. انہوں نے کہا آپ اسپین آئے, میں نے کہا جی آپ کرونا ہے تو ابھی ہم آپ کو اس پہ تو نہیں, لیکن ہم پینل پہ بلا کے اسی طرح ورچوئل آپ کا ایک انٹرویو کر کے تو ہم آپ کو اس پہ بلائیں گے اپنے پینل پہ. تو وہ بھی ہوگا, اور وہ انشاءاللہ ہوگا اسی مہینے اکتوبر کی اینڈ پہ. آگے آپ کی توسط سے میں اس کا ایک لنک دے دوں گی جو کہلاتا ہے ILF, اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول, OUP کرتے ہیں ہم. تو اس پہ اسپینش کارٹونسٹ کا کام بھی دکھایا جائے گا اور ایک اسپینش آرٹسٹ کارٹونسٹ کو انٹرویو بھی کیا جائے گا. تو تجربہ تو بہت اچھا ہے. امریکہ میں بھی بہت اچھا تھا, اور چائنا میں بھی بہت اچھا تھا, جرمنی میں بہت اچھا تھا, الجیریا بھی جانا ہوا, نیپال بھی. تو یہ ان جگہوں پہ جا کر سب سے زیادہ مزہ آتا ہے انٹریکٹ کرنے کا دوسرے کارٹونسٹ کے ساتھ, ان کا کام دیکھ کے. میں اپنی کتابیں دے رہی ہوتی ہوں, وہ اپنی کتابیں دے رہے ہوتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے. بالکل, وہ اس میں آپ شیئر کر سکتے ہیں, انٹرچینج کر سکتے ہیں آئیڈیاز, ڈفرنٹ آئیڈیاز آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ اتنا آپ کی پروفیشنل لائف اور اتنا کام آپ نے کیا, اور ساتھ میں آپ بتا رہی ہیں آپ ڈپلومیٹک بیک گراؤنڈ سے آپ کا تعلق ہے, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ, کیسے مینج کرتی ہیں اپنی فیملی لائف اور یہ سب؟ کیا مطلب اتنا کام کرنے کے بعد ظاہر ہے پرسنل لائف, فیملی لائف بھی, اس کو بھی تو برقرار رکھنا ہوتا ہے. کیا کیسے یہ سب مینج کرتی ہیں؟ دیکھیے ویسے تو میں یہی کہوں گی کہ اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان تخلیق کرنا آسان نہیں ہے. کیونکہ جب آپ ایک گھر میں گھر بھی چلا رہے ہیں, مینج بھی کر رہے ہیں, بچوں کی تربیت تعلیم یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں اگر خواتین کے لیے کو میں رجوع کر کے اس کا جواب دوں تو وہ یہ کہ بیلنس, یعنی ٹائم ڈسٹریبیوشن, ٹائم بیلنس, اور یہ کہ کیریئر اور پروفیشنل لائف کو گھریلو مصروفیات کے ساتھ بیلنس کرنا. اور یہ کہ مجھے یاد ہے کہ جب بہت بچے چھوٹے تھے اور شروع میں اخبار میں بھی کام کر رہی تھی, تو میں فجر پڑھ کے, بچے تو سوئے ہوئے ہوتے تھے سب گھر آنا, تو میں اس وقت دماغی کام کرتی تھی تخلیق کا, لکھنے کا, اور جب بچے اٹھ جاتے تھے تو پھر میرے لیے ڈرائنگ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ایک آپ نے آئیڈیا بنا لیا تو وہ پھر آپ اس کو السٹریٹ کرنا بہت مشکل تو نہیں ہوتا تھا, لیکن ہاں مینج کر لیتی تھی. یہ تو تھا اخبار کا. اس کے بعد ٹورز اور یہ, اس میں میں سمجھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کا بہت تعاون تھا, اور وہ جب بھی ان سے پوچھتی تھی کہتے تھے یہ موقع بار بار نہیں آتے تھے, تم جاؤ ہم مینج کر لیں گے. چاہے میں اسپیشلی جب پاکستان میں تھے تو آپ کو پتا ہے فیملی بھی ہوتی ہے, رشتے دار بھی ہوتے ہیں, تو وہ آپ گئے ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے مینج ہو جاتا تھا.
پھر بچوں کو بھی یہ سمجھ آ گئی تھی کہ امی اگر جا بھی رہی ہیں تو ان میں ذمہ داری پیدا ہو گئی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے ٹائم پہ یہ کرنا ہے، پھر اسکول جانا ہے، پھر تیار ہونا ہے، پھر ہوم ورک کرنا ہے. تو ان کی بھی ایک یہ ٹریننگ ہو گئی تھی. تو لیکن ادروائز میں سمجھتی ہوں کہ تخلیقی کام خاص طور سے لکھنے کا اور ڈرائنگ کا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ گھر بیٹھے اگر اپنے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ایک ٹائم میں، اور آپ اپنے فرصت کے لمحات ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ اپنے لیے ٹائم مقرر کر لیتے ہیں. اور پھر میں دیکھتی تھی جب ویسٹ میں گئی ہوں تو وہاں جو خواتین تھیں پروفیشنل ویمن، وہ یہی کہتی تھی کہ آپ کے بچوں کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ باور کرنا ہوگا کہ یہ ٹائم جو ہے نا یہ میرا ٹائم ہے. سارا دن آپ کو ٹائم دیا، گھر کو دیا، بچوں کو دیا، میاں کو دیا، یہ سارے مہمانداری، لیکن اب یہ ٹائم جو ہے نا مثال کے طور پہ آفٹر نون کا ہے 3 سے 5، یہ میرا ٹائم ہے. یہاں نہ کوئی آئے گا نہ ڈسٹرب کرے گا اور میں اپنا کام کروں گی. تو یہ اس طرح سے نا میں بیلنس کرنا پڑتا ہے، اٹس اے بیلنسنگ ایکٹ. اگرچہ میں نے اسی موضوع پہ کارٹونز بھی کافی بنائے ہیں. واہ، کیا میسج دینا چاہیں گی جو اوورسیز خاص طور پہ جو یہاں پر بیرون ملک خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو کیا آپ اس اپنے ایکسپیرینس کے بعد کیا میسج دیں گی؟ کس طرح سے کام کرنا چاہیے؟ پہلا میسج تو یہ ہے کہ اپنے ملک کو، اپنے اوریجن کو، اپنی روٹس کو نہ بھولیں، اپنی زبان کو نہ بھولیں. اپنی زبان کو تو کیونکہ اگر آپ نے کسی سے اس کا کلچر چھیننا ہے تو آپ اس کو زبان سے محروم کر دیں، کیونکہ یہ لینگویج ہے، یہ زبان ہے جو کہ آپ کو ایکسیس دیتی ہے ادب، فنون لطیفہ، ان ساری چیزوں سے. ایک تو اپنی زبان کو کبھی نہ چھوڑیں اور بچوں کو اپنا ادب پڑھاتے رہیں، کہانیاں، پھر آگے جا کے یعنی ان کو اس چیز میں ہمت افزائی کریں کہ وہ اپنی زبان کو قائم رکھیں، اس میں بولیں، اس میں پڑھیں، اس پہ سوچیں. دوسرا یہ کہ خواتین کے لیے خاص طور سے جو سمجھتی ہیں، اور میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا، وہ کچھ عرصے بعد شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچوں کو تربیت دی، پالا پوسا، اس کے بعد کہا اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہ یاد ہے نہ آتا ہے. تو وہ ان ٹچ رہیں اپنے شوق سے. اگر پینٹنگ کا شوق ہے، اگر ڈرائنگ کا یا لکھنے کا یا کوئی بھی جو آپ کا دھیان یا آپ کا شوق ہے، اس سے تھوڑا 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 ان ٹچ رہیں. وہی جو 2 گھنٹے آفٹر نون کے یا جب کے بھی ہیں، اس سے اپنے مضمون سے، اپنے سبجیکٹ سے، اپنے شوق سے کنیکٹڈ رہیں. اور یہ سوچ لیں کہ آپ نے اپنے سامنے ایک گول رکھنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے ایک کتاب لکھنی ہے، یا میں نے ایک پینٹنگ بنانی ہے، یا میں نے فلاں پروجیکٹ کرنا ہے، فلاں ریسرچ کرنی ہے. آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آپ کمپیوٹر کے ذریعے امریکہ کیا، انگلینڈ کیا، کہیں کی بھی لائبریری کی بہترین کتابیں، بہترین کورسز ایکسیس کر سکتے ہیں. ایکسیس کرنا علم کو اور سکلز کو، یہی سب سے بڑی حل ہے. اور یہ جو آپ کا شوق ہے، آپ شوق کو کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ شیلف کریں، اور اپنے لیے ٹائم ضرور رکھیں. چاہے آپ تربیت دے رہی ہیں، آپ گھر چلا رہی ہیں، آپ جو بھی کر رہی ہیں، لیکن اپنا شوق، اپنا انٹرسٹ ایک نہ ایک ضرور رکھیں. اور پھر آگے جا کے آپ کو ملے گی فرصت اور آپ اس میں کام بھی کر سکیں گی. شوق کی بات ہے، شوق کا کوئی مول نہیں ہے. جی، یہاں اسی بات کے ساتھ میں آج کی یہ گفتگو یہاں پہ ختم کرتی ہوں کہ میڈم نگار نظر صاحبہ کا کہنا ہے کہ اپنا شوق کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنا انٹرسٹ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اپنے لیے ٹائم ضرور نکالنا چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا، یہ دلچسپ گفتگو پسند آئی ہوگی، اور بہت کچھ سیکھنے کو اس سے ملا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.